شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. مہینہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن اول نازل ہوا، جو لوگوں کا رہنما ہے اور جس میں ہدایت کی کھلی نشانی. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ناظرین کرام، میں نے سورہ بقرہ کی سورہ نمبر 2 آیت نمبر 185 185 تلاوت کی ہے، جس کی مناسبت سے میرا عنوان ہے شب برات کیا ہے، اور شب برات کی حقیقت کیا ہے، اور شب برات کا منانا کیا قرآن و سنت کی روشنی میں ثابت ہے یا نہیں. ناظرین کرام، ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے مسلم معاشرے میں آج 15 شعبان کی جو رات آتی ہے، اس 15 شعبان کی رات میں اس کو منایا جاتا ہے، اس میں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، اس میں نفلیں پڑھی جاتی ہیں، اس میں ذکر و اذکار کی جاتے ہیں. لہٰذا اس میں تمام ایسے چیزیں کی جاتی ہیں، ایسے اذکار کیے جاتے ہیں جس کی قرآن و سنت کی روشنی میں کوئی ثبوت واضح نہیں ہے. لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ یہ شعبان، اس کا معنی کیا ہے، یہ شب برات کا معنی کیا ہے، اس کو ہم پہلے سمجھتے ہیں تاکہ ہم آگے چل کر کے اس چیز کو صحیح سے سمجھ سکیں. دراصل شب ایک فارسی لفظ ہے، اور شب کا معنی ہوتا ہے رات، اور برات ایک عربی لفظ ہے. برات کا معنی ہوتا ہے بیزاری. جس طریقے سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان فرمایا سورہ توبہ کی آیت نمبر 1 میں، جہاں اللہ نے کہا براءۃ من اللہ والرسول، کہ اللہ اور اس کے رسول بیزار آ چکے ہیں ان لوگوں سے جو لوگوں نے اللہ اور اس کے حکم کو ٹھکرا دیا. یہ ایک ایسا لفظ ہے جو عربی میں ہے، اور شب ایک ایسا لفظ ہے جو فارسی میں ہے. اور ہم تمام مسلمان جانتے ہیں کہ قرآن مجید اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی قرآن و سنت جو بھی ہمارے بیچ میں ہے، یہ دونوں چیزیں عربی میں نازل ہوئی ہیں، نہ فارسی میں نازل ہوئی ہے، صرف عربی میں نازل ہوئی، مکس لینگویج میں یہ نازل نہیں ہوئی. لیکن ہم نے اس رات کو منایا، اور اس رات کو منا کر کے ہم نے اس کی پیچھے کا کانٹیکسٹ کیا ہے اس کو نہیں دیکھا، نہیں سمجھا کہ کیا قرآن و سنت کی روشنی میں اس کا منانا ثابت ہے. لوگ دلائل دیتے ہیں کہ اس کو اللہ کے نبی نے بنایا تھا، صحابہ کرام نے بنایا تھا. اس کا کوئی ثبوت قرآن و سنت کی روشنی میں نہیں ہے. 15 شعبان کو منانا یہ ثابت نہیں ہے. اس کے تعلق سے قرآن و سنت کی روشنی میں جو بھی الحمدللہ ہمارے پاس دلائل موجود ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے دین اسلام کو واضح کر دیا. اس کی حرام حلال جائز ناجائز تمام چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کی ہیں اور دین کو مکمل کیا ہے. اس کے برعکس ہم دیکھیں گے کہ اس 15 شعبان کے تعلق سے اور اگلے دن کا روزہ رکھنے کے تعلق سے دیوبندی علماء کرام بھی اس بات کو کہے ہیں کہ اس 15 شعبان کی رات کا منانا قرآن و سنت کی روشنی میں ثابت نہیں ہے، اور اگلے دن کا روزہ رکھنا بھی قرآن و سنت سے نہیں ملتا. میں انشاءاللہ اپنی ویڈیو کے اندر اسکرین پر ہی آپ کو دیوبندی علماء کرام کی کتابوں کے حوالے دوں گا، آپ وہاں دیکھیے اور انشاءاللہ دیکھ کر کے اس کو سمجھیے اور پہچانیے. مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور کے استاد مولانا محمد یونس جونپوری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے. انہوں نے بھی اس کتاب میں لکھا ہے کہ 15 شعبان کا روزہ رکھنا یہ قرآن و سنت کی روشنی میں ثابت نہیں. اور یہ مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں، ان کی کتاب ہے اصلاحی خطبات. انہوں نے بھی اس بات کے لیے منع فرمایا کہ شب برات اور روزہ ثابت نہیں ہے. چیز بیان کی ہے اس کو دیکھا جائے. اس رات کے تعلق سے چند چیزیں ہیں جو لوگ بتاتے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے، میں آپ کو انشاءاللہ بیان کرنا چاہوں گا. پہلی بات یہ سمجھ لیجئے کہ قرآن مجید کب نازل ہوا، رمضان میں یا شعبان میں؟ یہ اللہ رب العالمین نے بیان کیا سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 185 میں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ قرآن مجید
اللہ رب العالمین نے رمضان کے مہینے میں نازل کیا۔ اسی کے تعلق سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دوسری آیت میں نازل فرمایا، سورہ دخان سورہ نمبر 44 آیت نمبر 3 میں، جہاں اللہ رب العالمین فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ، کہ یہ ایک وہ رات ہے، وہ مبارک رات ہے کہ جس میں اللہ رب العالمین نے قرآن کو نازل کیا، جس میں تمام مضبوط فیصلے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز کے کرتا ہے۔ یہی پیغام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ قدر میں بھی نازل فرمایا۔ ہم اور آپ سب جانتے ہیں کہ سورہ قدر ایک قرآن مجید میں سورہ ہے، دراصل اس کی فضیلت جو 15 شعبان میں جا کر کے فٹ کی جاتی ہے، وہ تمام فضیلتیں سب کچھ لیلۃ القدر کے تعلق سے ہے، وہ شعبان کے تعلق سے نہیں ہے۔ اگر آپ دیکھیں گے تو آپ پہچانیں گے کہ وہ سب کچھ، تمام فضیلتیں، وہ تمام فیصلے جو بھی ہیں، وہ سب کچھ اللہ رب العالمین نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک جو پیغام پہنچایا ہے، وہ لیلۃ القدر کے تعلق سے ہے، 15 شعبان کے تعلق سے نہیں ہے۔ دوسری بات یہاں یہ سمجھ لیجئے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 15 شعبان کی رات تھی جب وہ جنت البقیع گئے تھے، تو ہمیں بھی جانا چاہیے کہ دیکھیے عمل ثابت ہو رہا ہے۔ میرا آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جنت البقیع گئے تھے تو کیا ان کے بعد صحابہ کرام بھی گئے؟ نہیں، جبکہ صحابہ کرام کو وہ عمل کرنا چاہیے تھا۔ اللہ کے نبی نے نہیں کہا کہ ان کو جانا چاہیے۔ زندگی میں اگر آپ ایک بار جانا چاہتے بھی ہیں تو وہ ایک الگ میٹر ہے، لیکن اس کو بھی آپ اختیار مت کیجیے، چونکہ شریعت اسلامیہ اللہ رب العالمین نے ایک دم واضح کی ہے، ہر چیز کو بیان کیا ہے، اسی کے تعلق سے اس کو سمجھنا بہتر ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، وہ تمام بہتر چیزیں جانتے تھے، کیونکہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موجود تھے۔ وہ تمام چیزوں کو پہچانتے تھے، وہ تمام چیزوں کو جانتے تھے، وہ اتنا ہی کرتے تھے جتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بیان کرتے، اس سے بڑھ کر نہیں کرتے تھے۔ لیکن آج ہم لوگ بڑھ کر کرتے ہیں، جس سے ہمیں بچنا ہے، کیونکہ شریعت اسلامیہ میں اگر کوئی انسان، کوئی مسلمان شریعت سے ہٹ کر کوئی چیز بڑھا کر کرتا ہے تو وہ چیز قابل قبول نہیں ہوتی، کیونکہ شریعت وہ ہے جو اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر بنتی ہو، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہو، اس کو شریعت کہتے ہیں۔ ہماری بنائی ہوئی چیز کو شریعت نہیں کہتے، ہماری بنائی ہوئی چیز کو انوویشن بدعت کہتے ہیں، یعنی ہماری خود کی ایجاد کردہ چیزیں، اس کو شریعت نہیں کہا جائے گا۔ اس لیے ان چیزوں سے بچیے، اور جتنا پیغام اللہ رب العالمین نے قرآن و سنت کی روشنی میں دیا ہے اس کو سمجھیے۔ اس رات کے تعلق سے بتایا جاتا ہے کہ یہ 15 شعبان کی رات 1000 مہینے سے بہتر ہے، جھوٹ ہے یہ، اس کی کوئی حقیقت اس بات کے لیے ثابت نہیں ہے۔ سورہ قدر میں آپ پڑھیں گے تو سورہ قدر آپ دیکھیے، وہاں اللہ رب العالمین نے بیان کیا، سورہ دخان میں آپ پڑھیے، وہاں اللہ رب العالمین نے بیان کیا کہ یہ لیلۃ القدر جو شب قدر ہے، جو شعبان کے مہینے میں نہیں بلکہ رمضان کے آخری عشرے میں آتی ہے، اسے شب قدر بھی کہتے ہیں، اسے لیلۃ القدر بھی کہتے ہیں، اسے لیلۃ المبارکہ بھی کہتے ہیں۔ ان کے نام نکال کر اکثر لوگوں نے وہاں سے ہٹا کر یہاں فٹ کیے تاکہ لوگ آرام سے ہماری بات کو سمجھ سکیں، اور یہ غلط ہے۔ جس کا پیغام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس فضیلت کے لیے نازل فرمایا اس کو وہیں تک ہی رہنے دیجیے، اس کو دوسرے کسی چیز میں مت ملائیے۔ یہ چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس کی فضیلت میں جو 1000 مہینے سے بہتر رات بتائی جاتی ہے 15 شعبان، وہ نہیں ہے، بلکہ وہ لیلۃ القدر ہے جو رمضان کے مہینے میں آتی ہے۔ وہاں آپ دیکھیں تو قرآن مجید میں آپ پڑھیے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، اور یہ شب قدر یہ ایسی رات ہے کہ جس میں تمام فرشتے اور روح یعنی جبرائیل علیہ السلام تمام فرشتوں کی جماعت کو لے کر اترتے ہیں، اور اللہ کا حکم جو اللہ رب العالمین نے ان کو دیا ہے وہ تمام حکم کو لکھتے ہیں۔ ان کے فیصلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ذریعے سے ان کے حکم سے کیے جاتے ہیں، اور یہ 1000 مہینے سے بہتر جو رات ہے وہ رمضان کے مہینے میں ہے۔ ایک بات اور کہی جاتی ہے کہ اللہ رب العالمین 15 شعبان کی رات کو پہلے آسمان پر یا دوسرے یا تیسرے چوتھے آسمان پر آ جاتا ہے، یہ بھی ایک جھوٹ ہے۔ اللہ رب العالمین صرف 15 شعبان میں ہی نہیں بلکہ ہر رات کو پہلے آسمان پر آ جاتا ہے، آخری پہر میں، جس کو ہم تہجد کا وقت سمجھتے ہیں،
وہ تہجد کا وقت جو آخری پہر ہے، اللہ سبحانہ و تعالی ہر رات ہر روز اس میں پہلے آسمان پر آ جاتا ہے۔ اور اس کو بھی ایک دیوبندی عالم نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، دیوبندی عالم ہے مولانا محمد یوسف کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب ہے منتخب احادیث اردو ترجمہ پیج نمبر 136 میں آپ دیکھیے، وہاں انہوں نے بیان کیا ہے کہ 1000 مہینے سے بہتر رات رمضان میں ہے۔ منتخب احادیث میں ہی انہوں نے بیان کیا ہے کہ اللہ رب العالمین پہلے آسمان پر ہر روز آتا ہے۔ تو وہ بات کو سمجھیے جو چیز قرآن و سنت کی روشنی میں ہے، اپنی طرف سے کوئی نئی چیز مت بنائیے، اس کو شرع مت بولیے۔ اکثر لوگ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ بھائی اگر ہم نے یہ نیک کام کر لیا، لوگوں کو اس معاملے میں لے کر کے 15 شعبان کی رات میں لے کر اور لوگوں کو بتا کر ہم نے ان لوگوں کو نیکی کی طرف لگا دیا، تو اس میں کیا برائی ہے؟ تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، اگر 4 فرض نماز آپ پڑھ رہے ہیں، 4 رکعت نماز فرض، اور اس 4 رکعت نماز میں آپ 1 رکعت اور ایڈ کر لیں، تو کیا وہ 1 رکعت قبول ہوگی؟ بے شک قبول نہیں ہوگی۔ کیوں؟ چونکہ اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہیں لگی، اس لیے وہ قبول نہیں ہوگی۔ جتنا پیغام اللہ رب العالمین نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچایا ہے وہ مکمل ہے، اس کو کافی سمجھنا چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے دین کو کافی ہے مکمل کر دیا، یہ ہمارے لیے بہت ہے۔ اپنی طرف سے نئی چیز کو ایجاد کرنا یہ صحیح نہیں ہے، ان چیزوں سے بچیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے توبہ کرتے رہیے، خرافات بدعات کو بالکل بھی ان چیزوں میں لے کر کے اپنی زندگی میں مت لے کر آئیے۔ ہر چیز کو کرنے سے پہلے قرآن و سنت کی روشنی میں اس کو جانچیے، پرکھیے اور اس پر عمل کیجیے۔ مرنے کے بعد ہر انسان سے اس کی اپنی پوچھ گچھ ہوگی، وہاں پر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے فلاں عالم نے کہا تھا کہ یہ کام کرنا ہے، میں نے کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم انسانوں کو عقل دی ہے، اس عقل کے ذریعے سے اگر ہم چلے تو وہ بھی بہت ضروری ہے کہ ہم قرآن و سنت کی روشنی میں صحیح پیغام پر چل سکیں۔ افسوس کی بات ہے کہ ہم دنیا کے تمام کاموں میں اپنی عقل کو سب سے زیادہ لڑاتے ہیں، لیکن دین اسلام کے پیغام کو سمجھنے کے لیے ہم لوگ کمزور ہو جاتے ہیں۔ قرآن مجید کے ترجمات الحمدللہ موجود ہیں، ان کو پڑھیے، ان کو سمجھیے۔ احادیث مبارکہ اللہ رب العالمین نے اتنا قرآن و سنت کو آسان کیا ہے کہ ہمارے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو قرآن میں بھی بیان کیا، تو ساری چیزوں کو اللہ نے واضح کر دیا، تو اب اس کے اندر مشکل کیا ہے؟ آپ اس کو سمجھیے، قرآن و سنت کی روشنی میں جو پیغام ہم تک آئے ہیں ان پر عمل کیجیے، بدعت کو اختیار مت کیجیے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے خیر و عافیت مانگیے۔ جتنا کام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کرنے کو کہا ہے اتنا ہی کیجیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو قرآن و سنت پر عمل کی توفیق دے، آمین۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو خرافات بدعات سے محفوظ رکھے، اور تمام بری موت سے، اچانک موت سے ہم لوگوں کی حفاظت کرے، تمام فتنہ فساد سے ہماری حفاظت کرے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم لوگوں کو قرآن و سنت پر سب کو جمع دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔